بیٹا اصل میں جہاں جانا ہو ہمسائے کے بچے چھوڑ آتے ہیں، انہی کا گھر کا پتہ ہے، پچھلے 10 سال سے مجھے وہیں لے کر جا رہے ہیں۔ وہ چھوڑ آتے ہیں اور پھر وہاں سے بلال وغیرہ واپس چھوڑ جاتے ہیں۔ اصل میں یہ بلال وغیرہ بھی پہلے میرے محلے میں ہی رہتے تھے، یہیں کوئی 10-12 سال پہلے ادھر گئے ہیں، اس لیے میرے پورے محلے کو ان کے گھر کا پتہ ہے۔ سلار نے کچھ نہیں کہا، اسے اب بھی امید تھی کہ جہاں سے اس نے ان خاتون کو پک کیا ہے بلال وغیرہ کا گھر وہیں کہیں ہوگا۔ سیدہ اماں کی گفتگو جاری تھی۔ آج تو ایسا ہوا کہ بلال کے گھر پر کوئی تھا ہی نہیں، صرف ملازمہ تھی۔ میں کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر بھی وہ لوگ نہیں آئے تو میں نے سوچا خود گھر چلی جاؤں، اور پھر ماشاءاللہ تم مل گئے۔ اماں جی آپ رکشے والے کو کیا بتاتی؟ وہی جو تمہیں بتایا ہے۔ وہ ان کی ذہانت پر باغ ہو گیا۔ اس سے پہلے کبھی آپ اس طرح پتہ بتا کر گھر پہنچی ہیں؟ اس نے قدرے افسوس بھرے لہجے میں گاڑی ریورس کرتے ہوئے پوچھا۔ نہ، کبھی نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی۔ سیدہ اماں کا اطمینان قابل رشک تھا۔ سلار مزید کچھ کہے بغیر گاڑی سڑک پر لے آیا۔ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ سیدہ اماں زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکیں۔ جہاں سے میں نے آپ کو لیا تھا، گھر اسی سڑک پر ہوگا، آپ نے کوئی ٹرن تو نہیں لیا تھا؟ سلار نے بیک ویو مرر سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے نہیں لیا، سیدہ اماں نے قدرے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ سلار نے ان کے لہجے پر غور نہیں کیا۔ اس نے اطمینان کی سانس لی۔ اس کا مطلب تھا گھر اس سڑک پر ہی کہیں تھا، اور گلیوں کی نسبت کالونی میں گھر تلاش کرنا آسان تھا، وہ بھی اس صورت میں جب اسے صرف ایک سڑک کے گھر دیکھنے تھے۔ تم سگریٹ پیتے ہو؟ خاموشی یکدم ٹوٹی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے چونک گیا۔ میں؟ اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا۔ سیدہ اماں بھی بیک ویو مرر میں ہی دیکھ رہی تھیں۔ نہیں۔ وہ سوال کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ کوئی اور نشہ وغیرہ؟ وہ اس بار سوال سے زیادہ ان کی بے تکلفی پر حیران ہوا تھا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ بس ویسے ہی۔ اب اتنا لمبا راستہ میں خاموش کیسے رہوں گی؟ انہوں نے اپنی مجبوری بتائی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں کرتا ہوں گا کوئی نشہ؟ سلار نے جواباً ان سے پوچھا۔ نہیں کہا، اسی لیے تو میں پوچھ رہی ہوں، تو پھر نہیں کرتے؟ ان کے انداز نے اس بار سلار کو محفوظ کیا۔ نہیں، اس نے مختصر کہا۔ وہ اب سگنل پر رکے ہوئے تھے۔ کوئی گرل فرینڈ ہے؟ سلار کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اس نے پلٹ کر سیدہ اماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے کیا پوچھا ہے؟ میں نے کہا کوئی گرل فرینڈ ہے؟ سیدہ اماں نے گرل فرینڈ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سلار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ کو پتہ ہے گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟ سیدہ اماں اس کے سوال پر برا مان گئیں۔ کیوں بھئی، 2 بیٹے ہیں میرے، مجھے نہیں پتہ ہوگا کہ گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟ جب انہیں باہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا تو کہہ کر بھیجا تھا میرے شوہر نے کہ گرل فرینڈ نہیں ہونی چاہیے، اور پھر مہینے میں ایک بار فون آتا تھا دونوں کا۔ سگنل کھل گیا۔ سلار مسکراتے ہوئے سیدھا ہو گیا اور ایکسیلیٹر پر پاؤں دبا دیا۔ سیدہ اماں نے بات جاری رکھی۔ میں دونوں سے کہتی تھی کہ قسم کھا کر بتائیں، انہوں نے کوئی گرل فرینڈ بنائی تو نہیں؟ جب تک شادیاں نہیں ہوں گی، ہر بار فون پر سب سے پہلے دونوں قسم کھا کر یہی بتایا کرتے تھے مجھے۔ اسلام بھی بات میں کیا کرتے تھے۔ وہ فخری انداز میں بتاتی جا رہی تھی۔ بڑے تابع دار بچے ہیں میرے، دونوں نے گرل فرینڈ نہیں بنائی۔ آپ نے اپنی پسند سے دونوں کی شادیاں کی ہیں؟ سلار نے پوچھا۔ نہیں، دونوں نے ادھر ہی اپنی پسند سے شادیاں کی ہیں، انہوں نے سادگی سے کہا۔ سلار کے حلق سے بے اختیار قہقہ نکلا۔ کیا ہوا؟ سیدہ اماں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ کی بہویں انگریز ہیں؟ نہیں، پاکستانی ہیں، مگر وہیں رہتی تھیں، میرے بیٹوں کے ساتھ کام کرتی تھی۔ مگر تم ہنسے کیوں؟ سیدہ اماں نے اپنا سوال دہرایا۔ کوئی خاص بات نہیں۔ سیدہ اماں کچھ دیر خاموش رہیں، پھر انہوں نے کہا۔ تو تم نے بتایا نہیں کہ گرل فرینڈ؟ سلار نے بات کاٹ دی۔ نہیں ہے سیدہ اماں، گرل فرینڈ بھی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ وہ ایک بار پھر اس ماشاءاللہ کا سیاق و سباق سمجھنے میں ناکام رہا۔ گھر اپنا ہے؟ نہیں، کرائے کا ہے۔ کوئی ملازم وغیرہ ہیں؟ مستقل تو نہیں ہیں، مگر صفائی وغیرہ کے لیے ملازم رکھا ہوا ہے۔
اور یہ گاڑی تو اپنی ہی ہوگی۔ جی۔ اور تنہا کتنی ہے؟ سلار روانی سے جواب دیتے دیتے ایک بار پھر چونکا۔ گفتگو کس نوعیت پر جا رہی تھی، فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ سیدہ اماں، آپ یہاں اکیلی کیوں رہتی ہیں؟ اپنے بیٹوں کے پاس کیوں نہیں چلی جاتیں؟ سلار نے موضوع بدلا۔ ہاں، میرا یہی ارادہ ہے۔ پہلے تو میرا دل نہیں چاہتا تھا، مگر اب یہ سوچا ہے کہ بیٹی کی شادی کر لوں تو پھر باہر چلی جاؤں گی۔ اکیلے رہتے رہتے تنگ آ گئی ہوں۔ سلار اب اس سڑک پر آ گیا تھا جہاں سے اس نے سیدہ اماں کو پک کیا تھا۔ میں نے آپ کو یہاں سے لیا تھا۔ آپ بتائیں ان میں سے کون سا گھر ہے؟ سلار نے گاڑی کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے دائیں طرف کے گھروں پر نظر ڈالی۔ نمبر کا نہیں پتہ، گھر کی تو پہچان ہوگی آپ کو۔ سیدہ اماں بغور گھروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، گھر کی پہچان ہے۔ وہ گھر کی نشانیاں بتانے لگیں جو اتنی ہی مہم تھیں جتنا ان کے اپنے گھر کا پتہ۔ وہ سڑک کے آخری سرے پر پہنچ گئے۔ سیدہ اماں گھر نہیں پہچان سکیں۔ سلار بلال کے والد کا نام پوچھ کر گاڑی سے نیچے اتر گیا اور باری باری دونوں اطراف کے گھروں سے سیدہ اماں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ آدھا گھنٹہ کے بعد وہ اس سڑک پر موجود ہر گھر میں جا چکا تھا۔ مطلوبہ نام کے کسی آدمی کا گھر وہاں نہیں تھا۔ آپ کو ان کا نام ٹھیک سے یاد ہے؟ وہ تھک ہار کر سیدہ اماں کے پاس آیا۔ ہاں، لو بھلا، اب مجھے نام بھی پتہ نہیں ہوگا۔ سیدہ اماں نے برا مانا۔ لیکن اس نام کے کسی آدمی کا گھر یہاں نہیں ہے، نہ ہی کوئی آپ کے بارے میں جانتا ہے۔ سلار نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو یہ ساتھ والی سڑک پر دیکھ لو۔ سیدہ اماں نے کچھ فاصلے پر ایک اور سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن سیدہ اماں، آپ نے کہا تھا کہ گھر اسی سڑک پر ہے، سلار نے کہا۔ میں نے کب کہا تھا؟ وہ مطروز ہوئیں۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے ٹرن تو نہیں لیا، آپ نے کہا نہیں۔ سلار نے انہیں یاد کرایا۔ وہ تو میں نے کہا تھا، مگر یہ ہوتا کیا ہے؟ سلار کا دل ڈوبا۔ ٹرن؟ ہاں یہی۔ آپ کسی اور سڑک سے تو مڑ کر یہاں نہیں آئیں؟ لو تو اس طرح کہو نا۔ سیدہ اماں کو تسلی ہوئی۔ میں کیوں یہاں بیٹھ گئی تھی؟ تھک گئی تھی چل چل کر، اور یہ سڑک تو چھوٹی سی ہے، یہاں میں چل کر کیا تھک سکتی تھی؟ سلار نے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ وہ دل بہت خراب تھا۔ کس سڑک سے مڑ کر یہاں آئی تھیں آپ؟ اس نے سیدہ اماں سے کہتے ہوئے گاڑی آگے بڑھائی۔ میرا خیال ہے وہ پہلی سڑک کو دیکھتے ہوئے الجھیں۔ یہ ہے، انہوں نے کہا۔ سلار کو یقین تھا وہ سڑک نہیں ہوگی، مگر اس نے گاڑی اس سڑک پر موڑ لی۔ یہ تو طے تھا کہ آج اس کا سارا دن اسی طرح ضائع ہونا تھا۔ اگلا 1.5 گھنٹہ وہ آس پاس کی مختلف سڑکوں پر سیدہ اماں کو لے کر پھرتا رہا، مگر اسے کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ سیدہ اماں کو ہی گھر دور سے شناسا لگتا۔ پاس جانے پر وہ کہنا شروع کر دیتی، نہ یہ نہیں ہے۔ وہ بالآخر کالونی میں تلاش چھوڑ کر انہیں واپس اسی محلہ میں لے آیا جہاں وہ پہلے ان کا گھر ڈھونڈتا رہا تھا۔ مزید 1 گھنٹہ وہاں ضائع کرنے کے بعد جب وہ تھک کر واپس گاڑی کے پاس آیا تو شام ہو چکی تھی۔ سیدہ اماں اس کے برعکس اطمینان سے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ملا؟ انہوں نے سلار کے اندر بیٹھتے ہی پوچھا۔ نہیں، اب تو رات ہو رہی ہے، تلاش بیکار ہے۔ میں پولیس میں رپورٹ کرا دیتا ہوں آپ کی بیٹی یا آپ کے محلے والے آپ کے نام ملنے پر پولیس سے رابطہ تو کریں گے ہی، پھر وہ لے جائیں گے آپ کو۔ سلار نے ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے تجویز پیش کی۔ چچ آمنہ بیچاری پریشان ہو رہی تھی۔ سیدہ اماں کو اپنی بیٹی کا خیال آیا۔ سلار کا دل چاہا وہ ان سے کہے کہ وہ ان کی بیٹی سے زیادہ پریشان ہے، مگر وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی پولیس اسٹیشن لے آیا۔ رپورٹ درج کرانے کے بعد وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگا۔ سیدہ اماں بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آپ بیٹھیں، آپ یہی رہیں گی، سلار نے ان سے کہا۔ نہیں، ہم انہیں یہاں کہاں رکھیں گے، آپ انہیں ساتھ لے جائیں۔ ہم نے کسی سے رابطہ کیا تو ہم انہیں آپ کا پتہ بتا دیں گے، پولیس انسپکٹر نے کہا۔ لیکن میں تو انہیں آپ کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں، سلار مترجع ہوا۔ دیکھیں، بوڑھی خاتون ہے، اگر کوئی رابطہ نہیں کرتا ہم سے تو ہم رات کہاں رکھیں گے یہ، اور اگر کچھ دن اور گزر گئے
पुलिस इंस्पेक्टर कहता गया। सईदा अम्मा ने उसे बात मुकम्मल करने नहीं दी। नहीं, मुझे इधर नहीं रहना बेटा, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी। मैं इधर कहाँ बैठूँगी आदमियों में। सलार ने इन्हें पहली बार घबराते हुए देखा। लेकिन मैं तो अकेला रहता हूँ, वो कहते कहते रुक गया। फिर उसे फुरकान के घर का ख्याल आया। अच्छा ठीक है चलें, उसने एक गहरा सांस लेते हुए कहा। बाहर गाड़ी में आकर उसने मोबाइल पर फुरकान से राब्ता कायम किया। वो इन्हें फुरकान के यहाँ ठहराना चाहता था। फुरकान अभी हॉस्पिटल में ही था। उसने मोबाइल पर सारी सूरत हाल उसे बताई। नशीन तो गांव गई हुई है, फुरकान ने उसे बताया, मगर कोई मसला नहीं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इन्हें अपने फ्लैट पर ले जाऊँगा। वो कौन सी कोई नौजवान खातून है कि मसला हो जाएगा। तुम ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही मुहतात हो रहे हो। नहीं, मैं इनके आराम के हवाले से कह रहा था। ऑकवर्ड ना लगे इन्हें, सलार ने कहा। नहीं लगता यार, पूछ लेना तुम उनसे, वरना फिर किसी साथ वाले फ्लैट में ठहरा देंगे, आलम साहब की फैमिली के साथ। अच्छा तुम आओ फिर देखते हैं, सलार ने मोबाइल बंद करते हुए कहा। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पास ही रह लूँगी। तुम मेरे बेटे के बराबर हो, मुझे इत्मीनान है तुम पर, सईदा अम्मा ने मुतमिन लहजे में कहा। सलार ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। उसने रास्ते में रुककर एक रेस्टोरेंट से खाना लिया। भूख से उसका बुरा हाल हो रहा था और यकदम उसे एहसास हुआ कि सईदा अम्मा भी दोपहर से उसके साथ कुछ खाए पिए बगैर ही फिर रही हैं। उसे नदामत का एहसास हुआ। अपने फ्लैट की तरफ जाते हुए उसने रास्ते में एक जगह रोककर सईदा अम्मा के साथ सेब का ताज़ा जूस पिया। वो ज़िंदगी में पहली बार किसी बूढ़े शख्स के साथ इतना वक्त गुजार रहा था और इसे एहसास हो रहा था कि ये काम आसान नहीं था। फ्लैट में पहुंचकर वो अभी सईदा अम्मा के साथ खाना खा रहा था जब फुरकान आ गया। उसने सईदा अम्मा से खुद ही अपना तारफ़ कराया और फिर खाना खाने लगा। चंद मिनटों में ही वो सईदा अम्मा के साथ इतनी बेतकल्फ़ी के साथ ठेठ पंजाबी में गुफ्तगू कर रहा था कि सलार को रश्क आने लगा। उसने फुरकान से अच्छी गुफ्तगू करने वाला कभी नहीं देखा था। इसके गुफ्तगू के अंदाज में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर था कि दूसरा अपना दिल उसके सामने खोलकर रख देने पर मजबूर हो जाता था। इतने सालों से दोस्ती के बावजूद फुरकान की तरह गुफ्तगू करना नहीं सीख सका था। 10 मिनट बाद वो खामोश से खाना खाने वाले एक सामिन की हैसियत इख्तियार कर चुका था, जबकि फुरकान और सईदा अम्मा मुसलसल गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। सईदा अम्मा ये जानकर कि फुरकान डॉक्टर है, इससे तिबी मशवरे लेने में मसरूफ़ थीं। खाने के हाथ में तक वो फुरकान को मजबूर कर चुकी थी कि वो अपना मेडिकल बॉक्स लाकर इनका चेकअप करें। फुरकान ने इन्हें ये नहीं बताया कि वो ओनकोलॉजिस्ट था। वो बड़ी तहम्मुल मिजाजी से अपना बैग ले आया। उसने सईदा अम्मा का ब्लड प्रेशर चेक किया, फिर स्टेथोस्कोप से इनके दिल की रफ्तार को मापा और आखिर में नब्ज़ चेक करने के बाद इन्हें ये यकीन दिलाया कि वो बेहद तंदुरुस्त हालत में हैं और ब्लड प्रेशर या दिल की कोई बीमारी इन्हें नहीं है। सईदा अम्मा एकदम बेहद हशाश पशाश नज़र आने लगी। सलार इनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनते हुए किचन में बर्तन धोता रहा। वो दोनों लाउंज के सोफ़ों पर बैठे हुए थे। फिर इसी दौरान उसने फ़ोन की घंटी सुनी। फुरकान ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ डॉक्टर सब्तली थे। सलाम दुआ के बाद उन्होंने कहा, सलार ने पुलिस स्टेशन पर किसी सईदा नाम की खातून के बारे में इतला दी थी। फुरकान हैरान हुआ। जी वो यही हैं हमारे पास। अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर सब्तली ने बेहतियार कहा। हाँ वो मेरी अजीज़ा हैं, हम इन्हें तलाश कर रहे थे चंद घंटों से। पुलिस से रब्ता किया तो सलार का नाम और नंबर दे दिया उन्होंने। फुरकान ने इन्हें सईदा अम्मा के बारे में बताया और फिर सईदा अम्मा की बात फ़ोन पर इनसे कराई। सलार भी बाहर लॉन्च में आ गया। सईदा अम्मा फ़ोन पर गुफ्तगू में मसरूफ़ थीं। डॉक्टर साहब की अजीज़ा हैं ये, फुरकान ने धीमी आवाज़ में इसके करीब आकर कहा। डॉक्टर सब्तली साहब की? सलार हैरान हुआ। हाँ उन्हीं की। सलार ने बेहतियार इत्मीनान भरा सांस लिया। भाई साहब कह रहे हैं तुमसे बात कराने को, सईदा अम्मा ने फुरकान से कहा। फुरकान तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ा और रिसीवर लेकर कागज़ पर कुछ नोट करने लगा। डॉक्टर सब्तली उसे एड्रेस लिखवा रहे थे। सईदा अम्मा ने कदरे हैरानी से लॉन्च के दरवाजे में खड़े सलार को देखा।
تم کیا کر رہے ہو؟ ان کی نظریں سلار کے ایپرن پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ کچھ شرمندہ ہو گیا۔ میں برتن دھو رہا تھا۔ سلار واپس کچن میں آیا اور اس نے ایپرن اتار دیا۔ ویسے بھی برتن وہ تقریباً دھو چکا تھا۔ سلار، آؤ پھر انہیں چھوڑاتے ہیں۔ اسے اپنے عقل میں فرقان کی آواز آئی۔ یہ کام بعد میں کر لینا، تم گاڑی کی چابی لو، میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں، سلار نے کہا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ نیچے سلار کی گاڑی میں تھے۔ فرقان اگلی سیٹ پر تھا اور اس کے باوجود پچھلی سیٹ پر سیدہ اماں سے گفتگو میں مصروف تھا۔ ساتھ ساتھ وہ سلار کو راستے کے بارے میں ہدایت بھی دیتا رہا تھا۔ بہت تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ 20 منٹ میں مطلوبہ محلے اور گلی میں تھے۔ بڑی گلی میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد وہ دونوں انہیں اندر گلی میں ان کے گھر تک چھوڑنے گئے۔ سیدہ اماں کو اب رہنمائی کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی گلی کو پہچانتی تھیں۔ وہ فخری انداز میں کچھ جتاتے ہوئے سلار کو بتاتی گئیں۔ حلوائی کی دکان، گٹر کے سیمنٹ والے ڈھکن، پرویز صاحب کا گھر۔ جی، سلار مسکراتے ہوئے سر ہلاتا رہا۔ اس نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ ان کی بتائی ہوئی ساری نشانیاں صحیح تھیں، صرف وہ اسے یہ غلط علاقے میں لے گئی تھی۔ آمنہ بیچاری پریشان ہو رہی ہوگی۔ انہوں نے سرخ اینٹ کی بنی ہوئی ایک حویلی نما 2 منزلہ مکان کے سامنے رکتے ہوئے 275 دفعہ کہا۔ فرقان نے آگے بڑھ کر بیل بجائی۔ سلار قدرے ستائشی کے انداز میں حویلی پر نظریں دوڑاتا رہا۔ وہ یقیناً کافی پرانی حویلی تھی، مگر مسلسل دیکھ بھال کی وجہ سے وہ اس گلی میں سب سے باوقار لگ رہی تھی۔ تم لوگوں کو اب میں نے چائے پیے بغیر نہیں جانے دینا، سیدہ اماں نے کہا۔ میری وجہ سے تم لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی، خاص طور پر سلار کو۔ بچہ مجھے سارا دن لیے پھرتا رہا، سیدہ اماں نے سلار کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں سیدہ اماں، چائے ہم پھر کبھی پئیں گے، آج ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ہاں سیدہ اماں، آج چائے نہیں پئیں گے، کبھی آ کر آپ کے پاس کھانا کھائیں گے، فرقان نے بھی جلدی سے کہا۔ دیکھ لینا ایسا نہ ہو کہ یاد ہی نہ رہے تمہیں۔ لیں بھلا، کھانا کیسے بھولیں گے ہم؟ وہ جو آپ پالک گوشت کی ترکیب بتا رہی تھیں وہی بنا کر کھلائیے گا، فرقان نے کہا۔ اندر سے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ سیدہ اماں کی بیٹی دروازہ کھولنے آ رہی تھی اور اس نے دروازے سے کچھ فاصلے پر ہی سیدہ اماں اور فرقان کی آوازیں سن لی تھیں، اس لیے اس نے کچھ بھی پوچھے بغیر دروازے کا بولٹ اندر سے اتارتے ہوئے دروازہ تھوڑا سا کھول دیا۔ اچھا سیدہ اماں، خدا حافظ، فرقان نے سیدہ اماں کو دروازے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ سلار اس سے پہلے ہی پلٹ چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کرتے ہوئے سلار نے فرقان سے کہا، تمہاری سب سے ناپسندیدہ ڈش پالک گوشت ہے اور تم ان سے کہہ رہے تھے۔ فرقان نے کہکا لگایا۔ کہنے میں کیا حرج ہے، ویسے ہو سکتا ہے وہ واقعی میں اتنا اچھا پکائیں کہ میں کھانے پر مجبور ہو جاؤں۔ تم جاؤ گے ان کے گھر؟ سلار گاڑی مین روڈ پر لاتے ہوئے حیران ہوا۔ بالکل جاؤں گا، وعدہ کیا ہے میں نے اور تم نے۔ میں تو نہیں جاؤں گا، سلار نے انکار کیا۔ جان نہ پہچان منہ اٹھا کر ان کے گھر کھانا کھانے پہنچ جاؤ۔ ڈاکٹر ثبت علی صاحب کی فرسٹ کزن ہیں وہ، اور مجھ سے زیادہ تو وہ تمہاری جان پہچان ہے ان کے ساتھ، فرقان نے کہا۔ وہ اور معاملہ تھا، انہیں مدد کی ضرورت تھی، میں نے کر دی، اور بس اتنا کافی ہے۔ ان کے بیٹے یہاں ہوتے تو اور بات تھی، لیکن اس طرح اکیلی عورتوں کے گھر تو میں کبھی نہیں جاؤں گا، سلار سنجیدہ تھا۔ میں کون سا اکیلا جانے والا ہوں یار، بیوی بچوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ جانتا ہوں میرا اکیلا ان کے ہاں جانا مناسب نہیں ہے، نوشین بھی ان سے مل کر خوش ہوگی۔ ہاں بھابھی کے ساتھ چلے جانا، کوئی حرج نہیں، سلار مطمئن ہوا۔ میں جاؤں؟ تم کو بھی تو ساتھ چلنا ہے، انہوں نے تمہیں بھی دعوت دی ہے۔ میں تو نہیں جاؤں گا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تم ہو آنا کافی ہے، سلار نے لاپرواہی سے کہا۔ تم ان کے خاص مہمان ہو، تمہارے بغیر تو سب کچھ پھیکا رہے گا۔ سلار کو اس کا لہجہ کچھ عجیب سا لگا۔ اس نے گردن موڑ کر فرقان کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ میرا خیال ہے انہیں تم داماد کے طور پر پسند آ گئے ہو۔ فضول باتیں مت کرو، سلار نے اسے ناراضگی سے دیکھا۔ اچھا دیکھ لینا، پروپوزل آئے گا تمہارا اس گھر سے، سیدہ اماں کو تم ہر طرح سے اچھے لگے ہو،
ہر بات پوچھی ہے انہوں نے مجھ سے تمہارے بارے میں، یہ بھی کہ تمہارا شادی کا کوئی ارادہ ہے کہ نہیں، اور ہے تو کب تک کرنے کا ارادہ ہے۔ میں نے کہا کہ جیسے ہی کوئی اچھا پرپوزل ملا وہ فوراً کر لے گا۔ پھر وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بتانے لگیں۔ اب جتنی تعریفیں وہ اپنی بیٹی کی کر رہی تھیں، اگر ہم اس میں سے 50% بھی سچ سمجھ لیں تو بھی وہ لڑکی کیا نام لے رہے تھے، ہاں آمنہ، تمہارے لیے بہترین ہوگی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، ڈاکٹر سبت علی صاحب کے رشتہ دار ہیں وہ، اور تم ان کے بارے میں فضول باتیں کر رہے ہو، سلار نے اسے جھڑکا۔ فرقان سنجیدہ ہو گیا۔ میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا ہوں، تمہارے لیے تو یہ اعزاز کی بات ہونی چاہیے کہ تمہاری شادی ڈاکٹر سبت علی صاحب کے خاندان میں ہو۔ جسٹ اسٹاپ اٹ فرقان، یہ مسئلہ کافی ڈسکس ہو گیا ہے، اب ختم کرو، سلار نے سختی سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، ختم کرتے ہیں، پھر کبھی بات کریں گے، فرقان نے اطمینان سے کہا۔ سلار نے گردن موڑ کر چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ ڈرائیونگ کر رہے ہو، سڑک پر دھیان رکھو۔ فرقان نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ سلار کچھ ناراضگی کے عالم میں سڑک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سیدہ اماں کے ساتھ ان کا رابطہ وہیں ختم نہیں ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ایک شام ڈاکٹر سبت علی کے ہاں تھے جب انہوں نے اپنے لیکچر کے بعد ان دونوں کو روک لیا۔ سیدہ آپا آپ لوگوں سے ملنا چاہتی ہیں، مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ میں آپ لوگوں کے ہاں انہیں لے جاؤں۔ میں نے ان کو بتایا کہ شام کو وہ لوگ میری طرف آئیں گے، آپ یہیں مل لیں۔ آپ لوگوں نے شاید کوئی وعدہ کیا تھا ان کے ہاں جانے کا، مگر گئے نہیں۔ فرقان نے معنی خیز نظروں سے سلار کو دیکھا۔ وہ نظریں چڑھا گیا۔ نہیں، ہم لوگ سوچ رہے تھے مگر کچھ مصروفیت تھی اس لیے نہیں جا پائے، فرقان نے جواباً کہا۔ وہ دونوں ڈاکٹر سبت علی کے ساتھ ان کے ڈرائنگ روم میں چلے آئے، جہاں کچھ دیر بعد سیدہ اماں بھی آ گئیں، اور آتے ہی ان کی شکایات اور ناراضی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فرقان انہیں مطمئن کرنے میں مصروف رہا جبکہ سلار خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اگلے ویکنڈ پر فرقان نے سلار کو سیدہ اماں کی طرف جانے کے پروگرام کے بارے میں بتایا۔ سلار کو اسلام آباد اور پھر وہاں سے گاؤں جانا تھا، اس لیے اس نے اپنی مصروفیت بتا کر سیدہ اماں سے معذرت کر لی۔ ویکنڈ گزارنے کے بعد لاہور واپسی پر فرقان نے اسے سیدہ اماں کے ہاں گزارے جانے والے وقت کے بارے میں بتایا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں گیا تھا۔ سلار میں سیدہ اماں کی بیٹی سے بھی ملا تھا، فرقان نے بات کرتے ہوئے اچانک کہا۔ بہت اچھی لڑکی ہے، سیدہ اماں کے برعکس ہاسی خاموش طبیعی لڑکی ہے، بالکل تمہاری طرح، تم دونوں کی بڑی اچھی گزرے گی، نشین کو بھی بہت اچھی لگی ہے۔ فرقان تم صرف دعوت تک ہی رہو تو بہتر ہے، سلار نے اسے ٹوکا۔ میں بہت سیریس ہوں سلار، فرقان نے کہا۔ میں بھی سیریس ہوں، سلار نے اسی انداز میں کہا۔ تمہیں پتہ ہے فرقان، تم جتنا شادی پر اصرار کرتے ہو میرا شادی سے اتنا ہی دل اٹھتا جاتا ہے، اور یہ سب تمہاری ان باتوں کی وجہ سے ہے، سلار نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ میری باتوں کی وجہ سے نہیں؟ تم صاف صاف یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم امامہ کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ فرقان یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ اوکے، صاف صاف کہہ دیتا ہوں، میں امامہ کی وجہ سے شادی کرنا نہیں چاہتا۔ پھر؟ سلار نے سخت مہری سے کہا۔ یہ ایک بچگانہ سوچ ہے، فرقان نے اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ اوکے فائن، بچگانہ سوچ ہے پھر؟ سلار نے کندھے چٹکتے ہوئے کہا۔ دین یو شوڈ گیٹ رائٹ آف اٹ، تب تمہیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، فرقان نے نرمی سے کہا۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ رائٹ آف اٹ، سو میں اس سے چھٹکارا نہیں چاہتا پھر؟ سلار نے ترکی بہ ترکی کہا۔ فرقان کچھ دیر لاجواب ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ میرے سامنے دوبارہ تم سیدہ اماں کی بیٹی کی بات مت کرنا، اور اگر تم سے وہ اس بارے میں بات کرے بھی تو تم صاف صاف کہہ دینا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، میں شادی شدہ ہوں۔ اوکے، نہیں کروں گا اس بارے میں تم سے بات، غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، فرقان نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے صلح جوئی سے کہا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، اس لیے تمہیں بلوایا ہے۔ اسکندر نے مسکراتے ہوئے سلار کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ طیبہ کے ساتھ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، اور سلار ان کے فون کرنے پر اس ویکنڈ اسلام آباد آیا ہوا تھا۔ اسکندر عثمان نے قدرے ستائشی نظروں سے اپنے تیسرے بیٹے کو دیکھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ان کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد
اب کپڑے تبدیل کر کے ان کے پاس آیا تھا۔ سفید شلوار قمیض اور گھر میں پہنی جانے والی سیاہ چپل میں وہ اپنے عام سے حلیے کے باوجود بہت باوقار لگ رہا تھا۔ شاید یہ اس کے چہرے کی سنجیدگی تھی یا پھر شاید وہ آج پہلی بار کئی سالوں کے بعد اسے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے اور اعتراف کر رہے تھے کہ اس کی شخصیت میں بہت وقار اور ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سلار کی وجہ سے انہیں اپنے سوشل سرکل میں اہمیت اور عزت ملے گی۔ وہ جانتے تھے جب جگہوں پر ان کا تعارف اور سلار سکندر کے حوالے سے ہوتا تھا اور انہیں اس پر خوشگوار حیرت ہوتی تھی۔ اس نے اپنی پوری ٹین ایج میں انہیں بری طرح خوار اور پریشان کیا تھا، اور ایک وقت تھا جب انہیں اپنے اس بیٹے کا مستقبل سب سے تاریک لگتا تھا۔ اپنی تمام غیر معمولی صلاحیتوں اور قابلیت کے باوجود مگر ان کے اندازے اور خدشات صحیح ثابت نہیں ہوئے تھے۔ طیبہ نے خشک میوے کی پلیٹ سلار کی طرف بڑھائی۔ سلار نے چند کاجو اٹھا لیے۔ میں تمہاری شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کاجو منہ میں ڈالتے ہوئے وہ ایک دم رک گیا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سکندر، عثمان اور طیبہ بہت خوشگوار موڈ میں تھے۔ اب تمہیں شادی کر ہی لینی چاہیے سلار، سکندر نے کہا۔ سلار نے غیر محسوس انداز میں ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاجو دوبارہ خشک میوے کی پلیٹ میں رکھ دیے۔ میں اور طیبہ تو حیران ہو رہے تھے کہ اتنے رشتے تو تمہارے بھائیوں میں سے کسی کے نہیں آئے جتنے تمہارے لیے آ رہے ہیں، سکندر نے بڑے شگفتہ انداز میں کہا۔ میں نے سوچا کچھ بات کریں تم سے۔ وہ چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ زاہد ہمدانی صاحب کو جانتے ہو؟ عثمان، سکندر نے ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے ہیڈ کا نام لیا۔ جی، ان کی بیٹی میری کولیگ ہے، رمشا نام ہے شاید۔ جی، کیسی لڑکی ہے؟ وہ سکندر عثمان کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ ان کا سوال بہت واضح تھا۔ اچھی ہے، اس نے چند لمحوں کے بعد کہا۔ تمہیں پسند ہے؟ کس لحاظ سے؟ میں رمشا کے پرپوزل کی بات کر رہا ہوں، سکندر عثمان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ زاہد پچھلے کئی ہفتے سے مجھ سے اس سلسلے میں بات کرتا رہا ہے۔ اپنی وائف کے ساتھ ایک دو بار وہ ہماری طرف آیا بھی ہے۔ ہم لوگ بھی ان کی طرف گئے ہیں پچھلے ویکنڈ پر، رمشا سے بھی ملے ہیں۔ مجھے اور طیبہ کو تو بہت اچھی لگی ہے، بہت ویل بیہیوڈ ہے، اور تمہارے ساتھ بھی اس کی اچھی خاصی دوستی ہے۔ ان لوگوں کی خواہش ہے، بلکہ اصرار ہے کہ تمہارے ذریعے دونوں فیملیز میں کوئی رشتہ داری بن جائے۔ پاپا، میری رمشا کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے، سلار نے مہتم اور ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ میری کولیگ ہے، جان پہچان ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، مگر میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تم کہیں اور انٹرسٹڈ ہو؟ سکندر نے اس سے پوچھا۔ وہ خاموش رہا۔ سکندر اور طیبہ کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا۔ اور اگر تمہاری کہیں اور دلچسپی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ہمیں خوشی ہوگی وہاں تمہاری شادی کی بات کرتے ہوئے، اور یقیناً ہم تم پر کوئی بھی دباؤ نہیں ڈالیں گے اس سلسلے میں، سکندر نے نرمی سے کہا۔ میں بہت عرصہ پہلے شادی کر چکا ہوں۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے مدھم لہجے میں کہا۔ سکندر کو کوئی دشواری نہیں ہوئی یہ سمجھنے میں کہ اس کا اشارہ کس طرف تھا۔ ان کے چہرے پر یکدم سنجیدگی آ گئی۔ امامہ کی بات کر رہے ہو؟ وہ خاموش رہا۔ سکندر بہت دیر تک بے یقینی سے اسے دیکھتے رہے۔ اتنے عرصے سے اس لیے شادی نہیں کر رہے؟ سکندر کو جیسے ایک شاک لگا تھا۔ ان کا خیال تھا وہ اسے بھلا چکا تھا۔ آخر یہ 8 سال پرانی بات تھی۔ اب تک تو وہ شادی کر چکی ہوگی، اپنی زندگی آرام سے گزار رہی ہوگی۔ تمہاری اور اس کی شادی تو کب کی ختم ہو چکی ہے، سکندر نے اس سے کہا۔ نہیں پاپا، اس کے ساتھ میری شادی ختم نہیں ہوئی، اس نے پہلی بار سر اٹھا کر کہا۔ تم نے اسے نکاح نامے میں طلاق کا اختیار دیا تھا، اور مجھے یاد ہے تم اسے ڈھونڈنا چاہتے تھے تاکہ طلاق دے سکو، سکندر نے جیسے اسے یاد کرایا۔ میں نے اسے ڈھونڈنا تھا مگر وہ مجھے ملی نہیں، اور وہ یہ بات نہیں جانتی کہ اس کے پاس طلاق کا اختیار ہے۔ وہ جہاں بھی ہوگی ابھی تک میری ہی بیوی ہوگی۔ سلار، 8 سال گزر چکے ہیں، 1-2 سال کی بات تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ یہ جان گئی ہو کہ طلاق کا اختیار اس کے پاس ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اب بھی تمہاری بیوی ہی ہو، سکندر نے قدرے مضطرب ہو کر کہا۔ میرے علاوہ تو کوئی دوسرا اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا، اور میں نے اسے اس حق کے بارے میں نہیں بتایا۔
اور جب تک وہ میرے نکاح میں ہے مجھے کہیں اور شادی نہیں کرنی۔ تمہارا کانٹیکٹ ہے اس کے ساتھ؟ اسکندر نے بہت مدھم آواز میں کہا۔ نہیں، 8 سال سے اس سے تمہارا رابطہ نہیں ہوا۔ اگر ساری عمر نہ ہوا تب تم کیا کرو گے؟